سینٹ کام کہہ رہا ہے آبنائے ہرمز کھلا ہے، ایران کہہ رہا ہے آبنائے ہرمز بند ہے۔ ابنائے ہرمز میں سے جہاز دونوں ڈائریکشنز میں جانا اور آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یو اے ای کے انٹیلیجنس چیف گئے ہیں تہران، وہ $3 بلین دے کے آئے ہیں۔ ہم جنگ لڑ سکتے ہیں لیکن ہم ایسا امن نہیں چاہتے کہ جب تمہارا دل کرے تم پھر بامبنگ شروع کر دو۔ ہم لوگوں کا خوف ہے کیونکہ جو لاسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اور اسپیشلی ڈیلیبریٹلی پانی کے ذخائر کو جو کہ آئل سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا ترجمان کا بھی بیان آیا ہے کہ ہم بات ہوئی ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاہدے سے متفق ہیں اور ہم خوش ہیں اس کے۔ تھوڑا سا ایران کو یہ ہے ہمیشہ سے ہسٹوریکلی بھی ہے کہ ہم امریکہ کے قریب ہیں اور ہم امریکہ سے چیزیں منوا نہیں سکتے۔ کویت اور بحرین کے ایران سے تعلقات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ان پر تو کل تک بمباری ہو رہی تھی، میزائل مارے جا رہے تھے۔ نہ روٹی سے نہ بجلی سے، جو موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ ہیومیلیشن سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان ایک بنیاد ہے ہماری، آپ کہتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ مجھے یہ انڈین گیم لگتی ہے کہ وہ پاکستان کو پش کر رہے ہیں کہ پاکستان گلگت اور اے جے کے کو انیکس کر لے تاکہ گیم ختم ہو جائے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا ہے ایران کے ساتھ، اور اسی ہفتے والے دن یورپ میں کہیں دستخط ہوں گے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ابھی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بے پر کی اڑا رہے ہیں، ابھی بہت ساری ریڈ لائنز پر بات چیت ہونی باقی ہے، اس لیے ابھی ایران جو ہے معاہدے کی تصدیق نہیں کر رہا ہے۔ سینٹ کام کہہ رہا ہے آبنائے ہرمز کھلا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھل جائے گا۔ ایران کہہ رہا ہے آبنائے ہرمز بند ہے۔ تو ابھی بھی ہمیں ایران اور امریکہ کی باتوں میں ایک یکسوئی نظر نہیں آ رہی، معاہدے کے حوالے سے کنفیوژن ہے۔ جب بھی کنفیوژن ہوتی ہے ہم عمران علی صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں کنفیوژن دور کرنے کے لیے۔ السلام علیکم عمران صاحب۔ السلام علیکم مزمل صاحب، ویری گڈ مارننگ سر۔ سر یہ جو یہ ایک فائنل پش ہے، ہو سکتا ہے کہ فائنل ڈاکیومنٹ ہو۔ یہ جو ڈاکیومنٹ نہیں، یہ جو ٹویٹ ہے اس میں وہ والی ایک اس کے اندر لینگویج ہے جب پاکستان انڈیا کی انہوں نے ٹروتھ سوشل پہ اناؤنس کی تھی کہ بوتھ سائڈز ہیو ایگریڈ، بوتھ سائڈز آر گوئنگ بیک۔ پچھلے میں یہ کہتے تھے وی آر ویری نیئر اے ڈیل، وی آر نیئر اے گڈ ڈیل، اے گڈ ڈیل از دیئر، یو ایس ول سائن اے گڈ ڈیل۔ تو یہ اس میں تھوڑی سی زیادہ، یہ کئی لوگ، میں کامنٹری سن رہا تھا کل رات کو، تو کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح جو پچھلی اناؤنسمنٹس ہیں، میرے خیال ہے پچھلی اناؤنسمنٹ سے زیادہ پختہ اناؤنسمنٹ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی فائنل ٹیوننگ رہتی ہو، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ اب بہت قریب ہیں ہم فرسٹ ایگریمنٹ کے، جو 60 ڈیز ٹاکس تک جائے گی۔ نہیں، پر ایران نہیں نا اعلان کر رہا ہے اس کا۔ ایران کہہ رہا ہے کہ ابھی کچھ طے نہیں ہوا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے ابھی ریڈ لائنز باقی ہیں۔ یہاں تو ایران بھی کہنا ہے کہ ایم او یو پر ہماری سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ ایران تو یہ نہیں کہہ رہا ہے جو ٹرمپ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب دیر آر اسٹل گیپس۔ کوئی شاید کوئی چھوٹی کوئی چیز ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، کوئی فائنل ایران بھی پریشرائز کر رہا ہو، لیکن ایران کی بھی جو ڈینائل ہے نا، وہ ایران کیٹیگوریکلی ڈینائی نہیں کر رہا کہ ایگریمنٹ ہوئی ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وی ہیو ناٹ فائنلائزڈ دا ڈیل یا دا ایگریمنٹ۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پوسچرنگ ہے، اور یو ایس بھی تھوڑی پوسچرنگ کر رہا ہے، 99% ہو چکی ہے۔ اس نے کہا میں اعلان کر کے ایران کو پش ٹو دا وال کروں تاکہ سب لوگ ایران کو کہیں کہ یہ کر لو اب۔ تو کوئی 1% ہو سکتا ہے، لیکن اس میں سے خوشبو آ رہی ہے فرسٹ ڈاکیومنٹ کے فائنل ہونے کی۔ نہیں، پر آپ دیکھیں نا، لاسٹ ٹائم بھی جہاز تیار تھے، جے ڈی وینس تیار تھا، کہ کرشنر تیار تھا، اسٹیو وٹکاف تیار تھا، تو پھر وہ بریک اپ ہو گیا کیونکہ ایران نہیں آ رہے تھے۔ امریکہ نے تو کئی دفعہ سگنل دیا ہے کہ وی آر ویری نیئر، ہو گیا۔ ایوری ٹائم دی ایران ہیز پشڈ بیک، اس نے کہا نہیں ابھی نہیں ہوا۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ جب تک ایرانینز نہیں اعلان کریں گے ٹرمپ کے اعلان کی کوئی ویلیو نہیں۔ دیکھیے مزمل، لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا جب پاکستان انہوں نے آنا تھا نا راؤنڈ 2 کے لیے، وہ راؤنڈ 2 ہونا تھا اس فرسٹ ڈاکیومنٹ تک پہنچنے کے لیے۔ بالکل آپ کی صحیح بات ہے، آئی تھنک اٹ واز اے مسڈ اپرچونٹی بائی ایران۔ لیکن اس کے بعد اب جو ہے نا، یہ اتنا، یہ جو انڈائریکٹ، جس کو میں
मकरू राउंड ऑफ डिस्कशन कहता हूँ। ये जो इनडायरेक्ट, कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में, कभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ऑफिस यूज करके, कभी वो ईरान जाके फाइनलाइज करते हैं, फिर एक साइड मुकर जाती है, दूसरी मुकर जाती है। तो वो सेकंड राउंड को मिस करके इन्होंने 100 जाने नुकसानात किए। लेकिन अब वो इनडायरेक्ट प्रोसेस, स्पेशली कतर के इन्वॉल्व होने के बाद, क्योंकि मेरा ख्याल है फाइनेंशियल कोई ऐसा इशू है जो हमारे जहन में नहीं है, जो कतर ने दोनों ममालिक के लिए हल किया है। पाकिस्तान के बाद कतर का इन्वॉल्व होने का सिर्फ एक मकसद है, निगोशिएशन में, स्ट्रेटजी में, हर चीज पाकिस्तान ने कर दी है। लेकिन मेरा ख्याल है फाइनल फाइनेंशियल कोई उसमें चीज ऐड होनी थी, जो कतर इस पोजीशन में था। तो ये कोई डी फ्रीजिंग का, कोई कतर की तरफ से देने का, कोई ईरान को राजी करने का कोई एलिमेंट हुआ है। बायलैट दो दो तीन राउंड्स हुए हैं कतर के, कुछ सीक्रेट हुए हैं, कुछ ईरान वहां गया है, कुछ कतर की टीम वहां गई है। मुझे इसलिए इसके अंदर कोई थोड़ा सा ज्यादा, आपकी बात दुरुस्त है, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर पहलू लग रहा है। नहीं, पर आप देखें ना, कतर के पास तो $12 बिलियन हैं ईरान के, और ईरान कह रहा है कि अब वाया रशिया वो पैसे हमें दे दें। वरना आप समझे ना, कतर और इजरायली पेपर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो यूएई के इंटेलिजेंस चीफ गए हैं तेहरान पाकिस्तान इनकलाब से बात करने, वो $3 बिलियन दे के आए हैं। वो उस बोइंग में $3 बिलियन लेकर गए हैं, और $3 बिलियन ईरानियंस को देके आए हैं, जिसके बाद यूएई पे बमबारी नहीं हुई है। तो कतर ने 12 दे दिए, 3 यूएई ने दे दिए, तो ईरान तो जीसीसी कंट्रीज से अपने पैसे ले रहा है वो तो। और मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिकी दबाव में ले रहा है, वो तो इस बात पर ले रहा है कि मैं आप पर बमबारी नहीं करूंगा, मैं आप पे कोई मिसाइल नहीं मारूंगा। उसके बाद देखे ना, 3 राउंड्स हुए हैं, उसने 3 राउंड्स में यूएई पे मिसाइल नहीं मारा। ये बात सिंपलिस्टिकली यही लगती है, लेकिन जो कतर के पास भी फ्रोजन एसेट्स है ना, वो ईरान के ही हैं, वो कतर के अपने नहीं हैं। हम्म। और यूएई को भी हो सकता है कहीं से ट्रांसफर हुए हो और फिर यूएई लेके गया हो। ये नहीं, ये भी हो सकता है कि इंडिजिनस पैसे ना हो। और ये भी आपकी बात दुरुस्त है, जिस तरह आप इसको फ्रेम कर रहे हैं, टैक्स ना हो। लेकिन ये भी सही है कि वो सब लोग एक पीस की कोशिश कर रहे हैं। और जितनी मर्जी वोकैबुलरी इंटरनेशनल रिलेशंस की बड़ी खूबसूरत हो, आखिर में ले दे के ही ये काम होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अगर ये 15 भी बिलियन है, जिसमें से 12 तो ईरान के अपने हैं, तो वो अमेरिका नहीं बताना चाहता था कि उसने डीफ्रीज किए हैं, वो किसी और सोर्स से, यूएई से या किसी से। ये बिहाइंड द सीन्स डिस्कशंस बड़ी सख्त हो रही होंगी। तो इसलिए अ, ये 15 बिलियन की कोई कमिटमेंट या किए गए होंगे, मुझे नहीं पता वो जहाज में लेके गए। ये मुझे पता है कि गए हैं, हम्म। यूएई की तरफ से लोग गए हैं ईरान में। तो इस सारे से ये पता चलता है कि एक वो जो फाइनेंशियल एलिमेंट था, जो हमारी खबरों में आ रहा था पिछले 2 हफ्ते में, कि अमेरिका बार बार कह रहा था वी विल नॉट अनफ्रीज, वो उसका दरमियान वाला हल ढूंढ लिया गया। लेकिन टोटल तो वो रकम 100 बिलियन के करीब है ना, जो अनफ्रीज होनी है। अभी तो मुझे 15% वो हुआ ना, 15। सैंक्शंस की मिला के, और नियर और फार और यूएन और यूएस सारे मिला के फाइनल 100 बिलियन है। आपके आपको पता होगा, अर्ज ये कि जब ईरान की तरफ से भी एक दो बयानात आए थे, वो 24 बिलियन के आए थे, कि 24 बिलियन अमेरिका के लिए टू दैट इफेक्ट पीनट्स हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ये नहीं कहा ईरान इज टू सेल्फ रिस्पेक्टिंग टू से कि हमें ये पैसे चाहिए। ईरान ने कहा इससे हमें आपकी कमिटमेंट पता चलती है, हम्म। कम से कम वो 24 बिलियन तो थे, आप लोगों के लिए 24 बिलियन क्या है, और 24 बिलियन हमारा दिया हुआ। तो 24 का जो फिगर है ना, उस पे कोई बातचीत हो रही थी। ईरान क्या, एक और बयान मुजम्मिल बड़ा की बयान है जो आया तो प्रेसिडेंट की तरफ से है, लेकिन वो सबकी, वो ये कहते हैं कि हम जंग लड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा अमन नहीं चाहते कि जब तुम्हारा दिल करे तुम फिर बॉम्बिंग शुरू कर दो। कि तुम अभी पीस कर लो, और तुम हम्म। लॉन्ग टर्म कोई हमें कमिटमेंट ना दो पीस की।
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایران کے لیے. جب آپ ایران کو سمجھتے ہیں، جس کو کئی لوگ ہٹ دھرمی کہتے ہیں ایران کی، ایران یہ نہیں چاہتا کہ ان کا ملک سیریا اور لیبیا اور عراق کی طرح ایک پرماننٹ جنگ کا گہوارہ بن جائے. تو اس لیے بھی وہ ڈیلے کر رہے تھے اور سختی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذرا لمبا ہمیں پیس، ہمیں کسی طرف سے تم گارنٹی کرو. کبھی وہ یو این کو لانے کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی کی. یہ ساری باتیں سیکنڈ راؤنڈ میں ہوں گی، لیکن وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ فرسٹ پیپر جس میں جنرالٹیز ہیں اس کے اندر بھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہے تھے. تو نہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کیوں ہے کہ اب تقریب یورپ میں ہوگی، ٹرمپ نے کہا ہے پاکستان میں نہیں ہوگی؟ نہیں، انہوں نے پاکستان کا نہیں کہا. یہ ایک پچھلی ٹویٹ میں بھی آیا تھا جس میں سوئٹزرلینڈ کا ذکر ہو رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں شاید لاجسٹکس ہوں، شاید کوئی اور بات ہو، شاید کوئی بیچ والا فریق پاکستان نہ جانا چاہتا ہو، شاید یہ پھر بھی پاکستان میں ہو جائے. جو اس ایم او یو کو سائن ہونے کی تقریب ہے وہ شاید کہیں اور ہو، یا شاید فائنل ایگریمنٹ کی کہیں اور ہو. تو یہ ابھی اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، لیکن یہ یورپین کیپٹلز کا ہم ذکر سن رہے ہیں. اور دیکھیں نا جی، یورپین کیپٹلز کا ذکر بھی سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایران کی یس نہیں آئی. جو جو ٹرمپ کی یس ہے، ایران کی یس نہیں ہے ہمارے سامنے. جی آج سبسیکوینٹلی ہم دیکھیں گے ایران کو ایران کے اوپر کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی کرتے ہوئے جو واٹر پلانٹ کو کل نقصان پہنچایا گیا اور ان کے جو ایک اسٹریٹجک آئلینڈ ہے اس کی فائنل تھریٹ دے دی گئی ہے. تو امریکہ بہادر یہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید ایران اس لیے چینج ہو جائے گا، حالانکہ ایران اس سے بیونڈ جا چکا ہے. میرا خیال ہے اس میں جو پیسے والا عنصر ہے، جو انفریزنگ ہے، جو ان کو ری بلڈنگ کے لیے منی چاہیے، اور جو ان کو ایک سیلف رسپیکٹ چاہیے، وہ بیچ میں دو جی سی سی کے ممالک نے پورا کیا ہے. میرا خیال ہے اس میں سے زیادہ تر جو رقم ہے وہ ایران کے اپنے ایسٹس ہیں. اب صورتحال یہ بھی تو ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ پہلے ٹرمپ نے کہا کہ آج رات ہم سب سے بڑے حملے کریں گے تاریخ کے، جی. اور خرق پر قبضہ کر لیں گے. اور دنیا نے کہا کہ آج رات کچھ بڑا ہونے والا ہے، آج رات کچھ بڑا ہونے والا ہے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ہم سویلائزیشن تباہ کر دیں گے. پھر 3 گھنٹے جب حملے کی ہائپ بن گئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے. کیا ان حملوں کے خوف سے ایران مان گیا، یا وہ بھی ایک سموک سکرین تھی؟ نہیں، ہم لوگوں کا خوف ہے کیونکہ جو لاسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، اور اسپیشلی ڈیلیبریٹلی پانی کے ذخائر کو جو کہ آئل سے زیادہ قیمتی ہے گلف میں اور ایران میں بھی، ان پہ حملہ کرنا آپ ایک قسم کا ایک وار کرائم تھا. میں تو اس کو وار کرائم کہتا ہوں. پیٹر ہیکسٹ جو مرضی کہتا رہے، ہوں. اس نے کہا ہے کہ جی ہم تو اپنے لیے ایٹماسفیئر ٹھیک کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے بھی فرق پڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اپنی ایران میں یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ خطا کر کے، جس میں جی سی سی کا بھی نقصان ہوگا، باقیوں کا بھی نقصان ہوگا، امریکہ بڑا ملک ہے، اس کو خطا برداشت کر لے گا، وہ ہمارے واٹر پلانٹ کو اٹیک کر دے گا، اور اس سے بھی زیادہ اٹیکس کر سکتا ہے، ایسکیلیٹ کرے گا. تو ایران کو یہ بھی فکر ہوگی. لیکن ابھی آپ جس طرح خود فرما رہے ہیں کہ ایران کا ڈر کے یہ معاہدہ کرنے والی بات ابھی پری میچور ہے. آئی تھنک ان کو فائنینشیل گارنٹیز ملی، اور فائنینشیل گارنٹیز ان کو چاہیے تھیں، کیونکہ امریکہ نے جب یہ مذاکرات شروع کیے تھے تو سینکشنز ریلیف اس کا حصہ تھا. اور مجھے پتہ ہے ہمارے پاس بھی جو پیپرز آئے تھے اس میں بھی سینکشنز ریلیف تھا. بعد میں امریکہ پیچھے ہٹ گیا جب ہرموز کے اوپر ایران کا سٹانس تھا. پھر یہ ٹو اینڈ فرو ہوتی رہی. ان کو شاید پاکستان کی گرمی بری لگتی ہو آنے میں، لیکن جب تک یہ پاکستان میں تھے دے ور موونگ اہیڈ. اس کے بعد جب انڈائریکٹلی گئے، جب فیلڈ مارشل پہلے گئے، وہ ہرموز کھلوا لائے انہوں نے، امریکہ نے بلاکیٹ کر دیا اس کے فوراً بعد. اور اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ میں بھی بالکل بالکل قریب پہنچ گئے. تو پھر فائنینسز اور باقی باتیں، کیونکہ وہ وہاں کی پرو اسرائیل سینٹیمنٹ کو سیٹسفائی کر رہے تھے اور پرو وار سینٹیمنٹ کو. تو لگتا ہے کہ ان کی پرو وار سینٹیمنٹ ان اٹیک سے امریکہ کی سیٹسفائی ہو گئی ہے.
ایران کا دیکھتے ہیں اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو اعلان نہ کرے، اور ایران اگر کسی یورپین کیپٹل میں یا پاکستان میں ہونا ہے، یہ میرے خیال میں تو دونوں طرف کی پاسبلٹی ہے، تو یہاں آ کے سائن کر لیں. امریکہ کے پریزیڈنٹ کا اور امریکہ کے لوگوں کا یہاں تک ٹریول کرنا آنا مڈ ٹرم سے پہلے کافی لمبا ہے. ایران تو میرے خیال میں پاکستان کو آنے میں کو پریفر کرے گا، تو وہ چاہتے ہیں شارٹ وزٹ ٹو یورپ کر کے کسی طرح اس کو سائن کر لیں، اور پھر سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس. میں ابھی بھی ان دونوں ممالک کو کہتا ہوں اگر یہ خوشخبری نکلے، کیونکہ ہمارا ملک بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، ہمارا ملک اور تمام ترقیاتی ملکوں کے غریب اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. ہماری آج بجٹ ایکسرسائز ہے، اتنی بڑی آپ کو فیڈرل کمپرومائز کرنی پڑی ہے پاکستان کو اس بجٹ کے لیے. تو اللہ کرے یہ ایسا ہو. لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا ان دونوں ممالک کو، آئی ووڈ لائک ٹو سے اٹ ان انگلش، کہ پلیز ہولڈ دا نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ڈائریکٹلی. دس ماڈل، یہ جو آپ نے کیا ہوا ہے کہ ایک ڈرافٹ ادھر پھینکنا، ایک ٹویٹ ادھر کرنا، ایک بیان ادھر دینا، یہ تو فیل ہے. یہ دوبارہ جنگ ورنا شروع ہو جائے گی. آپ اب اگلی ٹاک سیکریسی میں، فیس ٹو فیس، اور اگر میرے ملک میں کر لیں تو اچھی بات ہے، باقی آپ کی مرضی ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ جا کے کرنی ہے جہاں باہر بھی ٹھنڈ ہو اور ایٹماسفیئر بہتر ہو، تو گڈ لک ٹو یو. نہیں، پر وہ ایرانی وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک کوئی مذاکرات کا ڈرافٹ فائنل نہیں ہوا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا اس پہ ہارڈ بال پلے کر کے وہ بھی اس پہ آ جائیں گے، یا یہ پھر ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک مس ریڈنگ آف دا سچویشن ہے. ان کو کہیں سے ایک کوئی انڈیکیشن ملی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ایران تیار ہو گیا ہے. اتنا کیٹیگوریکل آج تک انہوں نے کبھی نہیں کہا، اور پھر وہ دھمکی دے کے پش کر کے پھر واپس ہو جائیں گے. عادت ہے ان کی ٹو گو بیک. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں فائنلٹی لگ رہی ہے اس والی لینگویج میں کہ all sides have agreed. نہیں، اسرائیلی وزیر اعظم کا ترجمان کا بھی بیان آیا ہے کہ ہم بات ہوئی ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاہدے سے متفق ہیں اور ہم خوش ہیں اس کے اوپر. جی ہاں، اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ جنوبی لبنان کے اوپر اس میں کیا بات ہے، کیونکہ ایران کا جو سٹانس ہے جنوبی لبنان پہ وہ بڑا ریجڈ ہے. تو اسرائیل تو کہہ رہا ہے خوش ہے، بالکل کہہ رہا ہوگا، لیکن دیکھنا کیا ہے کہ کیا آکیوپائی کر کے جنوبی لبنان کو خوش ہے. میں پھر بھی یہ چاہوں گا کہ ایران اس انیشل ڈاکیومنٹ کو سائن کر دے. اس کے بعد جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہونا ہے اس میں 100 باتیں منوائی جا سکتی ہیں. ایران اپنی اپنی جو ڈیفense پریپیئرڈنس ہے، ایران نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے. اس کو ڈی موبلائزیشن کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے سیکنڈ راؤنڈ میں اسرائیل کی. اس کو پیلسٹینینز کی بات کرنی چاہیے، اور کوئی بورڈ آف پیس میں کوئی جنبش سی محسوس ہوئی ہے، لگتا ہے کہیں سے یہ آیا ہے کوئی اس کا اجلاس اور اس کے فائنینسز کی بات، اللہ کرے دھوکہ نہ ہو، تو کمپریہنسively موو کریں. اللہ کرے میں غلط نہ ہوں، کیونکہ مجھے فائنلٹی لگی ہے. جب یہ یاد ہے مجھے، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ کہا تھا سیز فائر ہو گئی ہے، میں پاکستان کے سیکیورٹی حکام سے میری بات ہوئی اس وقت جب پاکستان انڈیا کی ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ وی آر ناٹ شیور، وی آر ناٹ شیور. تو کسی بڑے انر سرکل تک پتا تھا، اور انڈیا تو فیوم ہو گیا تھا اس وقت جب ٹروتھ سوشل پہ اناؤنس ہوا تھا. پہلے گھنٹے میں انڈیا واز فیومنگ، لیکن اس کے بعد انڈیا آلسو ایگریڈ. پھر انہوں نے اس کا بہانہ کیا بنایا کہ جی سندور پاز پہ ہے. وہ میں بعد میں پتہ چلا پاز کر کے اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں ٹیررزم شروع کرنی تھی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی تعریف کی ہے، اور ایرانینز بھی پاکستان اور قطر کی تعریف کر رہے ہیں. دونوں کی سٹیٹمنٹس میں پاکستان کی تعریف اور ایرانین سٹیٹمنٹس میں قطر کی تعریف بھی ہے، جو امریکن سٹیٹمنٹس میں نہیں. اس کا مطلب پھر صاف ظاہر ہے، حالانکہ اتنا ریڈنگ کے اندر کرنا چاہیے کہ قطر نے وہ فائنل ایکٹس لگائی ہے
جس کی وجہ سے ایران مانے، اور وہ منی کی، فنانسز کی ہو سکتی ہے. پھر جس طرح ہے کہ تھوڑا سا میں جب یہ کہتا ہوں تو لوگ اس کو غلط طرف لے جاتے ہیں. تھوڑا سا ایران کو یہ ہے، ہمیشہ سے ہسٹوریکلی بھی ہے، کہ ہم امریکہ کے قریب ہیں اور ہم امریکہ سے چیزیں منوا نہیں سکتے. اور وہ غلط بھی نہیں کہتے. ایک دو دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک تو یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ آ رہا تھا، یہ نہیں ہے. دوسرا وہ یہ جو بلاکیڈ ہے، جو ہرمز کی بلاکیڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے کہنے پہ، فیلڈ مارشل صاحب کے کہنے پہ ہرمز کھول دی، اور امریکہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس نے بلاکیڈ کر دی ہمارے ملک کی. تو ان کو فیلنگ ہے. ایران ٹریڈیشنلی، ایران پاکستان کے ساتھ کچھ ان کا سویلائزیشنل بھی ہے اور باقی بھی ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان تھوڑے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے ایران، پاکستان کا، ایران کی لیڈرشپ بہت شکر گزار ہے. ایکسپریس بھی کر چکے ہیں، اتنے ایکسپریسو نہیں ہے. آخری راؤنڈ میں قطر کی شاید بات ہوئی ہے، تو اس لیے انہوں نے قطر کی بات کر دی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بہت بڑا ایک لیپ ان دا ڈارک کر کے یہ سارا کچھ کروایا. یاد رکھیے کہ جب یہ پہلی ڈاکیومنٹ سائن ہوگی، یا جو بھی اس کا ڈرافٹ ہوگا، اس کے اندر 95% ارکریزی پاکستان کے دماغوں کی بھی ہے. اچھا ایک آخری. پر آج بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ نیول بلاکیڈ فائنل ڈاکومنٹ کے سائن ہونے تک قائم رہے گا. امریکہ اپنی اس شرط پہ تو قائم ہے کہ ہم نیول بلاکیڈ نہیں ہٹائیں گے جب تک فائنل ڈاکومنٹ نہیں شرط ہو. تو یہ شرط تو قطر بھی نہیں ختم کرا سکا نا. اگر پاکستان نہیں ختم کرا سکا تو قطر بھی نہیں کرا سکا. قطر بھی نہیں ختم کرا سکا. وہ اس کو نا ایک قسم کا سٹک کے طور پہ رکھیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب نئے ہرمز میں سے جہاز دونوں ڈائریکشنز میں جانا اور آنا شروع ہو گئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں. یعنی کہ کچھ ریسٹرکشنز سی بی ایمز کے طور پہ کام کی گئی ہیں. اب وہی بات ہے سر، ایک جو ڈائریکٹ ٹاک ہوتی ہے نا، دیکھیں اوسلو سیکرٹلی ہوا تھا، اوسلو میں ہوا تھا. یہاں ہر وقت جو بول پن ہے نا، ہر وقت ٹویٹیں کرنا اور سامنے نہ بیٹھنا. تین تین ممالک کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے. کبھی چین پہنچ جانا، کبھی روس پہنچ جانا. یہ ماڈل جو ہے نا، ملٹی لیٹرل سے مراد ہے میرا مختلف لوگوں کو شامل کرنا. یہ ضرورت ہے اس کی گارنٹیز کی وجہ سے، لیکن یہ کوئی اچھا ماڈل نہیں ہے. یہ ایک فیلڈ نیگوسیشنز کا ماڈل ہے. اس میں 2 مہینے اور ضائع ہو گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان میں لیبنن کے آرمی چیف آئے، ترکی کے آرمی چیف آئے، بحرین کے آرمی چیف آئے. یہ سارے چیفز پاکستان کیا کرنے آئے؟ یہ سارے لوگ، سارے چیفز، ایک تو فرام دا ہارسز ماؤتھ، کیونکہ یہ کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے چیف انٹرلوکیوٹر از دا چیف آف آرمی اسٹاف. سو دیر فور یہ ان سے ملنے، ان سے ڈسکس کرنے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، ڈیفنس کوآپریشن بڑھانے. اور ایک چیز جو اسپیشلی ارد گرد کے ممالک کو پسند نہیں آئے گی، وہ یہ ہے کہ وہ اب اس سے صاف ظاہر ہے، ایون لبنان کا بھی صاف ظاہر ہے کہ پوسٹ وار آرکیٹیکچر میں پاکستان کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا. ٹھیک ہے، انسان پری میچور بولتا ہے، ٹھیک ہے، نہ مجھے نہ آپ کو ان ڈسکشنز کی سیکریسی کا نہیں پتا، شاید پاکستان کی سویلین گورنمنٹ کو بھی نہ پتا ہو. لیکن یہ obvious بات ہے کہ ایون جب اے جے کے میں سچویشن ایسی ہے، تو ایک پیرلل مڈل ایسٹ کے آرکیٹیکچر کی بات ڈسکس ہو رہی ہے فرام دا ہائیسٹ ڈیفense آفیسرز آف بحرین، آف لیبنن، اور آپ نے تیسرا بھی بتایا سر، ترکیہ. ترکی کے ساتھ تو خیر ہماری ہے. تو یہ بڑی بڑی میننگ فل اور پاکستان کے لیے اچھی چیز ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے بالکل اس پہ میں ڈان نے بھی لکھ چکا ہوں کہ میرے ویوز ہیں اس کے اوپر کہ ہمیں اس کو لوگوں کی بینیفٹ میں کرنا چاہیے. لیکن ایز فار ایز پاکستان کی ڈیفنس کی پریسٹیج ہے، ایز فار ایز پاکستان کی اسٹریٹجک پریسٹیج ہے، میرا خیال ہے پاکستان کولڈ وار کے بعد جب پاکستان سیٹو سینٹو کا ممبر تھا، اس سے بھی زیادہ کسی فارم میں پاکستان کی اس وقت پریسٹیج ہے. لیکن جو آپ بتائیں کویت اور بحرین کے ایران سے تعلقات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ان پر تو کل تک بمباری ہو رہی تھی، میزائل مارے جا رہے
وہ بھی جی کسی ایسے آرکیٹیکچر میں جب یہ ایگریمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد گلف جی سی سی کنٹریز کے ساتھ پاکستان بھی انوالوڈ ہوگا جی، پاکستان بھی جائے گا، پاکستان بھی بات کرے گا، اور پھر جب نارملائز ہوں گے تو نارملائز ان پہ اٹیک صرف اس وقت ہوا ہے سر ہوں۔ جب ایران پہ اٹیک ہوا ہے، ایران کی رسپانس میں ان پر اٹیک ہوا ہے، ان پہ کوئی بائی لیٹرل اٹیک آج تک ایران نے نہیں کیا۔ نہیں پر آپ دیکھیں نا، ایران نے بھی تو پک اینڈ چوز کیا ہے نا، قطر کو چھوڑ دیا، سعودی عرب پہ نہیں کرنا بند کر دیے، پھر یو اے ای سے بات ہو گئی، یو اے ای پہ بند کر دیے۔ وہ پک اینڈ چوز ہے نا، بےچارے کویت اور بحرین تو آخر تک پھنسے رہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کی اس ریئلسٹک فریم آف تھاٹ کے اندر سب سے جو ممالک کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی ملک کے ساتھ، اس کے نیشنل انٹرسٹ کی کسی طرح بہبود کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یو اے ای کا کتنا بڑا یو ٹرن ہے، اچھا یو ٹرن ہے، مجھے اچھا لگا یہ، تو وہ زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ یہ ہوگا، ایران نے سوچا ہوگا کہ کون سے بیسز استعمال ہوئے ہیں، کون سے بیسز استعمال نہیں ہوئے، اور بیہائنڈ دا سینس آئی ایم شیور، کہنا تو نہیں چاہیے لیکن آئی ایم شیور کہ اسرائیل کی بھی کوئی ان پٹ یو اے ای کے تھرو ایران کو پہنچائی گئی ہے ایشورنسز کی فارم میں۔ تو یہ سب چلتا ہے جب بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور وہ بہت کہتے ساری ہیں چیزیں یو اے ای والا بریک تھرو چائنا نے کرایا ہے، وہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہو سکتا کہتے ہیں کہ وہ ایم بی زیڈ تھرو چائنا، تہران، انہوں نے تہران بریک تھرو کیا ہے دین ہیڈس آف ٹو چائنا جی۔ کہ ان کے ذریعے، کیونکہ کوئی راستہ یو اے ای کو نہیں نظر آ رہا تھا، وہ جی سی اوپیک سے نکل گیا ہوا تھا، اور اس نے تیل زیادہ بیچنا ہے اور سستا بیچنا ہے۔ چائنا از اے بگ بائر آف آئل، اور اگر وہ سستا تیل بیچنے کے لیے تیار ہے یو اے ای اوپیک سے باہر نکل کر، تو چائنا از اے پوٹینشیل مارکیٹ فار یو اے ای، کہ اس کی چائنا سے ڈیل ہو جائے فار سستے تیل پہ۔ جی تو مزمل کہتے مزمل بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی دنیا یونیپولر ہے۔ میری بات نہیں لوگوں کو پسند آئے گی، میرا خیال ہے امریکہ اپنی ملٹری مائٹ جس طرح کر سکتا ہے کوئی نہیں کر، لیکن چائنا کا پولیٹیکل ویٹ اب نمبر 2 پہ ہے۔ دوسرا، چائنا اور امریکہ کی کنفرنٹیشن سے ریلیٹو کنسیلیشن کی طرف چلے گئے۔ اتنا بڑا امریکہ نے اسٹیپ لیا، تائیوان کی بات نہیں کی، تو میرا خیال ہے چین ڈپلومیٹکلی زیادہ بڑا رول پلے کر سکتا ہے، آلدو کینیٹیکلی نہیں کر سکتا۔ تو چین نے بالکل عین ممکن ہے کہ یہ کیا ہو۔ آپ اچھا، درست کہہ رہے ہیں۔ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ جو ایم او یو فائنل ہوا ہے وہ تھرو اسلام آباد اینڈ ریاض ہوا ہے۔ جی بالکل، ریاض بھی پاکستان کے ساتھ ہم لوگ آئرن بردر چائنا کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا بلڈ بردر سعودی عربیہ ہے۔ تو سعودی عربیہ نے اس سارے کانفلکٹ کے دوران پاکستان کے کہنے پہ ریسٹرینٹ کا ایک بہت بڑے پن کا ایک لیڈر آف دا اسلامک ورلڈ کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کے جوان اور پاکستان کے پائلٹس سعودی عربیہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ سعودی عربیہ نے پاکستان کو ایک اسٹیبلٹی کرنچ میں سے نکالا جب $3 بلین چاہیے تھے، اور ایک دوسرے کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو سعودی عربیہ کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ انیسیشن پاکستان کی، سر پاکستان نے نکالا، بریوری پاکستان نے کی، پریمیسز پاکستان نے دیے، ڈرافٹنگ پاکستان کی، لیکن پاکستان اکیلا ان تمام دوست ممالک کے بغیر کیا کرتا؟ ان سب نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا۔ پر اب پاکستان یو اے ای ریلیشنز کا کیا بنے گا؟ اللہ کرے امپروو ہو جائیں۔ میں بہت دکھ کے ساتھ آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ 2-3 ایسے لوگ جو وہاں سے بھی آئے ہیں یو اے سے، ان کو کافی سخت صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ دیکھیے میرا تو، آپ مجھ سے، آپ بہت بڑے صحافی ہیں، پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے، آپ کی نظر میں تو اور لوگ آئے ہوں گے۔ میں ایک ایسا ڈپلومیٹ تھا جس کے پاس ہر غریب آدمی آ جاتا تھا، تو میرے پاس 3 مختلف فیملیز آئی ہیں۔ میں اپیل کروں گا یو اے سے کہ پاکستانیوں نے جنہوں نے یو اے بنایا ہے، آپ پلیز ان کو پیار اور محبت کریں ان کے ساتھ۔ پاکستانی حکومت کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور پاکستان اور یو اے کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ میرا خیال ہے پاکستان نے بہت
میچورٹی اور ریسٹرینٹ دکھائی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کو غلط سرٹیفکیٹ آف گڈنس بھی نہیں دینے چاہیے جہاں اس کے سٹیزنز انوالوڈ ہوں. تو اس لیے برائے مہربانی یو اے سے میری التجا ہے کہ وہ پاکستان کے شہریوں کو، جو لوگ وہاں ہیں، جو دن رات کر رہے ہیں وہاں اپنا لگاتے ہیں، ان کے ساتھ مہربانی سے کریں، ان کو انویسٹیگیٹ کریں. جو اگر کہتے کسی ہیں کہ نے پاکستان کی شرافت کا نجائز فائدہ ہے، ایک بھی ایرانی کو نہیں نکالا کیونکہ ایرانیوں سے ڈرتے ہیں، صلح کی میزائل مارتا ہے وہ. ہم مجھے چونکہ ایران کا تو نہیں پتہ جی کہ ایرانیوں نکالا کو یا نہیں. نہیں نکالا اور ایرانیوں کو. اور اور میں آپ کے جملے سے اگری کرتا ہوں، یہ شرافت نہیں ہے، یہ اس سے کوئی بڑی گندی چیز ہے. تو میرا خیال ہے جو کہ ملک اپنے نیشنلز کے لیے نہیں کھڑا ہوتا نا، اس کی کبھی کوئی عزت نہیں کرتا. میرا خیال ہے وہ زبان ذرا دوسری سمجھتے ہیں اب یو اے والے. ہو سکتا ہے جی، اگر وہ سمجھتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ کا مقام آج اس لیے صرف نہیں ہے کہ وہ بڑا ہے، سعودی عربیہ کا مقام اس لیے بھی ہے کہ وہ اسلامک ورلڈ کا، جس طرح یو اے بھی بھائی تھا، اکٹھے ہوتے تھے ہمیشہ. شیخ زید کو یاد کریں، شیخ زید بہت انسٹرومنٹل بھٹو صاحب کے دور میں اسلامی دنیا کو اکٹھا کرنے میں. تو یو اے کا ایک مقام اسلامی دنیا کی ایک ریاست کے طور پہ بھی ہے، صرف فائنینشیلز اور مالز اور سروسز پرووائڈر کے طور پہ نہیں ہے. تو اس کی بھرم کی خاطر اگر ان کو پاکستان سے کوئی گلہ ہے جو پاکستان کی، وہ اس سے کریں، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش ہیں، اور یہ ہماری حکومت کا کام ہے ان سے ٹیک اپ کرنا. نہیں، اب دیکھیں ایک اور بات بھی ہے. وہ کہتے ہیں، یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایرانینز جو ہیں اب نائے ہرمز پہ ڈالر اب بیرل جو ہے وہ، آپ اس کو جو بھی ٹیکس کہہ لیں، ٹول ٹیکس کہہ لیں، آپ اس کو کمیونیکیشن ٹیکس کہہ لیں، آپ اس کو میری ٹائم ٹیکس کہہ لیں، بٹ ڈالر اب بیرل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ایک آئل ٹینکر میں کو 15 ملین بیرل ہیں تو وہ $1.5 ملین بن جائے گا. کیونکہ جس میں 20 لاکھ بیرل ہیں وہ $2 لاکھ 2 ملین بیرل بن جائے گا. وہ لینا چاہتے ہیں. اور کافی حد تک جی سی سی کنٹریز اس کے لیے تیار ہیں کہ جی اوپیک اس کو ان بلڈ کر لے گا، اور وہ ایران کو وہ جس ملک کا تیل ہوگا وہ دے دے گا، ٹینکر سے نہ لیا جائے. مطلب اس کی کوئی قطر نے اپنے کوئی گیس ٹینکرز نکالے ہیں اسی فارمولے کے تحت وہ ایران کے ساتھ. اور کچھ ملک جو آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں وہ ایران کے ساتھ اپنے طور پہ اب سیٹلمنٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ پیسے دے دیتے ہیں تو آپ چلائیں اس کو. جی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے جب 60 ڈے ٹاکس ختم ہوں گی تو ایران کو اس پہ سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. نہیں، اگر سارے ملک دینے کو تیار ہیں تو امریکہ کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم سارے نہیں تیار ہوں گے جی. سارے تیار ہو گئے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو نہیں نہیں کنسنسس ہو جائے اب گا. نہیں دیکھیں، 5 ملکوں کا ہی تیل جاتا ہے نا وہاں سے. جائے جہاں مرضی، اگر تیل بھیجنے والا ملک دینے کو تیار ہے، ڈالر اپنا بلڈ کرنے کو تیار ہے پرائس میں، اگر قطر، کویت، بحرین، سعودی عرب، جو جو ملک یوز کرتے ہیں آپ نائے ہرمز کو، یو اے، یہ 5 ملک دینے کو تیار ہیں، تو لینے والوں نے تو نہیں دینا. جس کا تیل ہے اس نے دینا ہے. جی جس کا تیل ہے اس نے دینا ہے، لیکن یہ نا ایک مجھے یہ پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں جو پرانے ڈپلومیٹس میرے دوست تھے دوسرے ملکوں کے، جس میں ایسے ملک بھی ہیں جو جن کا آپ نام لے رہے ہیں اور باقی، وہ یہ کہتے ہیں کہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، ملاقہ کے لیے غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، اور دنیا کی نیچرل گزرگاہوں کے لیے. لیٹس سی جی، لیٹس سی اگر اس پہ بھی پیس ہو جائے اور لوگ تیار ہوں تو ٹھیک ہے جی. جنگ سے پہلے والے حالات جنگ کے بعد کرنا بہت مشکل ہے. تو اگر ایکسٹرانومیکل رائز نہیں ہوتی آئل پرائسز میں، اور وہ بلڈ ان نہیں کرتے، اور اوپیک کی کنٹریز اور آئل پروڈیوسنگ کنٹریز اس کو ضروری نہیں کنزیومر پہ سارا پھینکے، وہ اس کو کچھ ابزارب بھی کر سکتی ہیں. تو اگر یہ اس طرح ہو جائے تو یہ بھی ایک ٹھیک سلوشن ہے، ون ون سچویشن ہوگی. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ تمام جی سی سی کیا سوچتی ہے. اور یہ وہ پوائنٹس ہیں سر، جن پہ گلف کے ممالک کے ساتھ ایران کے ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گے، کیونکہ اس میں پاکستان جو ہے، پاکستان باقی چیزوں میں بڑا سینٹرل ہے، امریکہ سے بات کرنے میں، اپنا ہرمز کے اوپر باقی، لیکن ان میں ضرور جی سی سی ممالک سے بات ہوئی ہوگی ایران کی.
اور اب چلیں آزاد کشمیر کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈسپرسمنٹ ہے، شاید ایکشن کمیٹی اب ڈسپرس ہو رہی ہے، تصادم کا خطرہ رک میں گیا. آپ سے آپ کے پلیٹ فارم سے کچھ ایسی باتیں کر سکتا ہوں جو میں کہیں سے نہیں، اور یہ پلیز ایسی بات نہیں ہوگی جو کہ ہمارے ملک ہماری ریاست وہ میرے لیے سب سے سپریم ہے. میں آزادی میں یو سانس لینا یو ہیو چاہوں تھری گا. منٹس آپ جان کے نا کشمیر ہے تو آپ نے کم کر دیا ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. آپ کو ایران امریکہ کا، آپ مجھے صرف سمجھتے ہیں اتھے دے میں نو پتہ ہے. نہیں 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 تو کشمیر تک گل کرو. اور صبح صبح مذاق کر رہے ہیں تھوڑا نا، 3 منٹ ہی کرا میں. ہم نا ایک اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس اس پہ نیچے طرح طرح کی باتیں آ جائیں گی. پاکستان کے پاس اسٹیٹسمین جو تھا نا وہ پالیٹکس سے باہر چلا گیا ہے. وہ تھا جو واجپئی کو لاہور لے کے آیا تھا لاہور پروسیس میں. یہ جو اسٹیٹسمین شپ ہوتی ہے بہت بڑی چیز. آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانہ تھا، کسی اور دن آپ کو ڈیٹیل سے نام لے کے بتاؤں گا، آج آپ سے وعدہ کیے. JKLF سینٹر میں ہوتی تھی کشمیر لبریشن کے، جموں کشمیر. ہم نے جگہ جگہ JKLF کو نیچا دکھانے کے لیے اسٹیٹسمین شپ نہیں دکھائی. ہمارا جو وہاں قریب کا افسر ہوتا تھا نا، جو مورل پولیٹیکل سپورٹ کرتا تھا، سفیروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور سفیر زیادہ تر کہتے تھے گڈ بک سے چیرو. JKLF کو نیچا کرنے کے لیے ہم نے ایک سے ایک بڑھ کے obnoxious کریکٹر کو ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ دی، یورپ میں اور جگہ جگہ. ادھر بھی نا یہ جو فارم ہے نا، جو یہ جگہ گورنمنٹ سے سائن کراتے ہیں پولیٹیشین سے کہ جی آپ جو ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یا ٹو دیٹ افیکٹ کریں گے. یار آپ دیکھیں نہ مزمل بھائی، نہ روٹی سے نہ بجلی سے جو موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے نا وہ ہیومیلیشن سے سٹارٹ ہوتی ہیں. جو آپ کی انٹرنل سیلف ریسپیکٹ ہے نا، جب آپ اس سے آپ کو یہ فورتھ ود یہ سائن کرانا بند کر دینا چاہیے. ٹرسٹ کشمیریز، ٹرسٹ کشمیریت. اور بہت اچھی خبر ہے. نہیں تو میں یار یہ آپ کل کہیں گے کہ جب ہم پاکستان کے سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں مننے کے لیے تو آپ لینا بند کر دیں. ٹرسٹ پاکستانی، یہ تو اب مطلب یہ ہر ملک کا حلف ہوتا ہے کہ اب میں اپنے ملک کا وفادار رہوں گا. میں آپ کی اس بات سے نہیں متفق. یہ امریکہ میں یہ حلف نہیں ہے، برطانیہ میں یہ حلف نہیں ہے. یہ امریکہ برطانیہ کی بات نہیں ہو نہیں رہی نہیں یہاں. نہیں بات 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 کشمیر سنیں بنے گا سمجھ. پاکستان ایک بنیاد ہے ہماری، آپ کہتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، ہاں ہماری بنیاد یہ ہے کہ میں نے پچھلے میں بھی کہا تھا، اس میں بھی نیچے کافی برا بھلا مجھے کہا گیا. اور مجھے پتا ہے کون لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی زبان بھی مجھے سمجھ ہے، 30 سال ان کے ساتھ کام کیا. اچھا، تو بات یہ ہے کہ کشمیر پہ پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے. ہاں پاکستان ہم کے یہ ساتھ کہہ سکتے یہ کہ جو آپ دیکھیں الحاق پاکستان کا ایک AJK کے ساتھ ایگریمنٹ ہے پاکستان کا. آپ آج یہ حلف اٹھائیں گے، پھر کل کو وہ آ کے کہیں گے وہ 1949 کا وہ ایگریمنٹ بھی ختم کر دیں. دیکھیے، تو پھر تو آپ کو جو ایک ہمارا خاص طبقہ آپ کو بھی واٹس ایپ کر رہا ہے، مجھے بھی واٹس ایپ کر رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں the solution is annex آزاد کشمیر، جو کہ بالکل غلط بات ہے. تو پھر تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر آپ کشمیر کو اپنی پالیسی کو تبدیل کر دیں. یہ اگر آپ حالات نے یہ حالات وہاں تک لے کے جا رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے. یہ جموں ایکشن، یہ جو ایکشن کمیٹی ہے نا، یہ اس دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے جو انڈیا نے انیکس کر لیا. اور یہ اس پلان پر ہے کہ انڈیا کا یہ پلان ہے کہ پاکستان بھی کر لے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. ویسے تو خبریں یہ آئی ہیں کہ راولا کوٹ سے کہ وہ ڈسپرس ہو گئے ہیں، اور میرے خیال ہے پرامن طریقے سے ایک سے وہ ڈسپرس ہو گئے ہیں، اور ایک تصادم کی جو منظرنامہ تھا وہ تھوڑا نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ ڈسپرسمنٹ عارضی ہے یا پرماننٹ ہے آپ سمجھ؟ جی میرا خیال ہے بجٹ کے بعد اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور ہوں، میرا مشورہ یہ ہوگا، جو لوگ اگر ہمارے مشورے کی کوئی میرے مشورے کی ویلیو ہے، کہ جولائی والے انتخابات ڈیلے نہ کریں، اس میں ایمرجنسی نہ لگوائیں، فری اور فیئر الیکشنز کروائیں. اور یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے
اس کو بھی مشورہ ہوگا کہ آپ ابھی ڈسپرس ہوئے ہیں، آپ پلیز الیکشنز کو چانس دیں ہونے کا۔ اصل میں یہ جو ہائی ہینڈیڈنس ہے آفیشیل ڈم کی اور پاکستان کی AJK میں، یہ ویسے تو پرانی ہے لیکن اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ فیض حمید صاحب کا جو دور تھا نا، اس کے بعد ہول سیل پوری اسمبلی کو مینوور کرنا، خریدنا، اور ایک کمبل سیکیورٹی کے اوپر ڈالنا، یہ میں نے لوگوں سے بات کیا تو پتہ چلا، مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے بہت دوست ہیں میرے پوری دنیا میں، ساری زندگی کشمیر کی جنگ لڑی ہے، اور دوسرا کشمیر کو صرف میں آپ سے سیکیورٹی کے لینڈ۔ متفق ہوں کہ یہ جو آج کشمیر میں ہم فیس کر رہے ہیں، یہ فیض ڈاکٹرائن کے آفٹر شاکس ہیں، میں آپ سے متفق ہوں اس بات پہ۔ جی، آخری اس کا جو سٹیپ تھا نا وہ فیض ڈاکٹرائن تھا، اور بہت برا، ہاں، یعنی کہ ایک ایروگنس کی انتہا ہم نے دیکھی ہے افغانستان میں بھی، ادھر بھی، یہ اس کے ہم بہت بہت سارے پھل انہوں نے اس وہاں پہ کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں جب اپوزیشن ہی ختم کر دی، تو پھر اپوزیشن سڑکوں پر پیدا ہو گئی۔ جی بالکل اسی طرح ہوتا ہے، جب آپ لوگوں کی بات نہیں سنتے اور آپ اپنے آپ کو مطلق العنان عقل کل سمجھتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ ڈسپرس ہو جائے، اور اللہ کرے پھر پاکستان کی ریاست اور اسپیشلی AJK کی ریاست آگے ہو کے مرہم اور ان کے جینوئن ڈیزائرز کو پورا کرے۔ ہم اچھے کی امید کرتے ہیں سر۔ اچھے کی امید کرتے ہیں۔ اور آپ کی رائے میں جموں یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، اس کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے؟ یہ لڑیں گے نہیں سر، کیونکہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے نا، اور یہ ایک، دیکھیں، بھٹو صاحب کے خلاف بھی ٹریڈر کلاس کی ایک موومنٹ ہوئی تھی جس کو کوئی نہیں روک سکا تھا، تو یہ شاید الیکشن نہ لڑیں کیونکہ یہ الیکشنز کو، اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ 12 سیٹوں سے زیادہ نا، وہ جو روز حکومتیں چینج ہوتی ہیں نا اسلام آباد سے، اس کو کر رہے ہیں۔ لڑنا چاہیے، آئی تھنک ان کو رجسٹر اچھا نہیں، کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کے یہ جو آپ نے نیریٹو بائی کر لیا نا اسلام آباد سے ہوتی ہے، میں اس کو بائی نہیں کرتا۔ دیکھیں جو عدم اعتماد ہے نا، وہ اسلام پاکستان کی 12 سیٹوں پہ آ ہی نہیں سکتی جب تک اس میں سے AJK سے 13 سیٹیں ناکام شامل ہوں۔ نہیں نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے مطلب کو ہیں۔ مطلب یہ ان 13 کی تو بات نہیں کرتے کہ جی وہ 13 آتے ہیں تو یہ 12 یہ مائنورٹی میں ہوتے بالکل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل، سارا الزام اسلام آباد پر دینا جو ہے نا، یہ کوئی اور انڈین 13 ڈاکٹر ہے، نہیں، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا پورا اسمبلی چلی جاتی ہے، اسمبلی باقی چلی جو جاتی، تو پھر میرا مطلب ہے وہ، وہ آپ اس ان کا بھی وہ ایمان دیکھیں، ان بالکل کا چیک بھی کریں، مان دیکھیں بالکل۔ تو سارا قصور اسلام آباد سے نہیں پا دینا چاہیے اور تھا۔ 12 سیٹوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، مہاجروں کا بہت بڑا قرض ہے اس کشمیر موومنٹ کے اوپر، اس کو ریفائن کیا جا سکتا ہے، اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے۔ ختم، میں سب سے پہلے ہوں گا جو کہوں گا کہ وہ سیٹس ختم نہیں ہونی چاہیے، لیکن جینوین ان کی اگر کوئی گریونسز ان سیٹ سے متعلق کوئی پرپورشن کی بات ہے، جو سعد دیکھیں رفیق صاحب کا فارمولا بہت اچھا ہے، یہ ان میں سب پہ غور ہونا چاہیے۔ نہیں، میں جتھا سیاست کے خلاف، سڑکوں پر نہیں معاملات طے ہوں گے، معاملات پارلیمان میں طے ہوں گے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں 10-20 ہزار بندے سڑک پر لا کر ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں ریاست کو، میں اس کے خلاف۔ آپ اس کے خلاف ہیں، لیکن پارلیمان ڈسکریڈٹڈ ہے، ایون جو دین AJK ایون کی۔ دین ہاؤ مچ، جس کو شوق ہے پارلیمان میں آئے اس کو کریڈٹ کر لے۔ میں سڑکوں پر جتھا سیاست کے ذریعے ڈکٹیشن کے خلاف۔ جی سر، لیٹ سی، ہم اللہ کرے اگلے دنوں میں کوئی اچھی خبر ہو سر۔ تھینک یو ویری مچ عمران صاحب فار بینگ ود اس، تھینک یو ویری مچ۔ آلویز سر۔